الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ۔ شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ بحکم مرشد میں آج پھر حاضر ہوں آپ سب کے سامنے۔ جس کربلا کے ذکر اور جن شہداء کی یاد میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں میں سے ایک پھول حضرت قاسم، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے، وہ بھی تھے۔ کم سنی کا سن تھا، یہی 14-15 کا سن۔ شوق شہادت اس عمر میں بھی انہیں بیتاب کیے جا رہا تھا۔ اس قیامت خیز دن وہ بار بار اپنے چچا حضرت امام علی مقام کے پاس آتے اور اجازت طلب کرتے کہ وہ بھی میدان میں جائیں اور دشمنوں سے لڑیں، چونکہ ان کے بھائی کی نشانی تھے۔ امام علی مقام کو ان سے پیار بھی بے حد تھا، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یہ نوخیز 14-15 کا سن اس عمر میں کیسے اپنے بھتیجے کو اجازت دوں، جہاں موت ہر طرف منہ پھاڑے کھڑی تھی اور شکی القلب دشمن نے ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ وہاں یہ بات نہیں تھی کہ لڑائی ہوگی، بظاہر دشمن کو شکست بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں تھی۔ سب جانتے تھے، سب کو پتہ تھا کہ لڑنے جانا عین شہادت پانا ہے۔ تو ایسی حالت میں حضرت قاسم کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ جا کر دشمن سے لڑیں، بظاہر موت اور شہادت کو دعوت دینا تھی،
بہرحال امام عالی مقام ان کی درخواست کے باوجود بار بار انہیں لوٹا دیتے، اور ادھر ان کی والدہ تھیں، ان کے پاس جاتے بار بار، وہ پوچھتی کہ اجازت ملی؟ کہا کہ نہیں، ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ اب سوچیں تو دیکھیں کہ یہ کیسی ماں ہیں جو بار بار اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے انتظار کر رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں۔ عام جذبہ یہی ہوتا ہے ماں کا کہ بیٹا، اولاد، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ بچ جائے، اسے زندگی مل جائے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ شہادت یقینی ہے۔ اسی آنے جانے میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت قاسم لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ کہا جاتا ہے اسی لمحے میں انہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا کہ جو تعویذ تمہارے بازو پر بندھا ہے اسے کھول کر چچا کو دو۔ ایک دم آنکھ کھل گئی اور سیدھے چچا کے پاس گئے اور تعویذ کھول کر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے فرمایا یہ کیا؟ بتایا کہ اس طرح میں لیٹا تھا، ایک گھڑی کے لیے آنکھ لگی تو بابا کو دیکھا اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویذ جا کر چچا کو دکھاؤ۔ کھول کر تعویذ میں جو پرچہ تھا اس میں یہی تھا کہ بھائی اسے اجازت دے دو۔ امام عالی مقام کے پاس اس حکم کے بعد ٹالنے کا کوئی چارہ نہ تھا۔ اجازت دی اور کہا کہ والدہ سے بھی اجازت لیں۔ گئے، والدہ تو پہلے ہی انتظار میں تھی کہ کب بیٹے کو اجازت ملتی ہے۔ اجازت لی اور آئے اور سج دج کر میدان میں گئے، بے جگری سے لڑے۔ کیا عمر تھی، کیا ان کی! دشمن ہی حیران رہ گیا کہ یہ کم سن بچہ کس شوق سے لڑ رہا ہے۔ نتیجہ تو وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جس شوق شہادت میں وہ گئے وہی شہادت انہوں نے پا لی۔ یہی شہادت ان کے لیے کامیابی کا معیار تھی۔ کامیابی یہ نہ تھی کہ ہم بچ جائیں، کامیابی یہ تھی کہ دین پر شہید ہو جائیں، دین کے لیے شہید ہو جائیں۔ جیسے کل ذکر کر رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت بی بی خاتون جنت اور 12 امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معصوم ذاتیں تھیں۔ اور جیسے کل ہی کہا کہ جیسے بابا فرید گنج شکر کا وہ مقولہ کہ ہم محفوظ ہیں، تو جو بھی اولیاء اور جو دوسری ہستیاں ان سے وابستہ ہوئیں وہ محفوظ ہوئیں، وہ معصوم ہوئے۔ معصوم کی ایک ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایک دوسرے زاویے سے اس کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی منشا اور اللہ کی منشا ایک ہیں، ان میں کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں۔
جب حضرت امام علی مقام نے شہادت پائی اور ان سے کہا گیا کہ اے روح مطمئنہ تو لوٹ اپنے رب کی طرف، تو وہاں بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، مطلب دونوں کی مرضی ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی ڈیفینیشن ہے، یہی تعریف ہے معصوم کی، کہ ان کی رضا میں اور اللہ کی رضا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ جو محفوظ ہیں ان کو ان کی رحمت نے محفوظ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، میں آپ کی توجہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ میں اس کی یہاں نکال کے رکھی تھی، میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ آخری آیتوں میں سے جو 2 آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو اے مومنین آپ کے لیے حرص کی حد تک آپ انہیں عزیز ہیں، آپ کی فلاح، آپ کی بہبود انہیں حرص کی حد تک، یعنی بہت زیادہ حد تک، یعنی حرص کا لفظ استعمال کیا ہے جو عام طور پر نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پازیٹیو سینس میں استعمال ہوا ہے کہ یعنی اس حد تک ان کو آپ کا خیال ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے رحمت للعالمین جو ٹھہرے، کتنی امت محبت ہے انہیں اپنی امت سے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سر نہیں اٹھائیں گے سجدے سے جب تک کہ امت کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اب اس سے ہم لوگ اندازہ لگائیں وہ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، اور اسی طرح کتنا پیار ان کی آل ہم سے کرتی ہے، چونکہ وہ ان سے مختلف نہیں ہے، وہ انہی کی طرح ہے، انہی کا پرتو ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی آل سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ تو ان کی محبت جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی محبت ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے ماں باپ جو ہمیں دنیا میں ساری محبتیں ملتی ہیں ان سے کہیں بڑھ کر محبت وہ ذات ہم سے کرتی ہے۔ اب مقام دیکھیں اس محبت کا جو انہوں نے اپنی آل سے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی ساری مخلوق ازل سے لے کر اب تک ساری مخلوق جو ساری ان کی محبتیں ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی پیاروں کے لیے، وہ ساری محبتیں سمیٹ لیں تو ان سے کئی گنا زیادہ محبت میں اپنی آل سے کرتا ہوں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی محبت وہ اپنی آل سے کرتے ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم جیسے مرشد پاک کہتے ہیں، ایک تو قرآن نے ہمیں پابند بنا دیا کہ نبی کی آل سے محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے جس سے کوئی ردگردانی ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کا حکم ہے، محبت کرنی ہے۔ اب ساتھ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہوئی؟ یہ ان کی سنت ہوئی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی آل سے۔
اب اس سنت کو آپ دیکھیں ان ظاہری دوسری سنتوں کے مقابلے میں جن کے بارے میں ہم باتیں کرتے نہیں تھکتے کہ جی آپ نے اس طرح لباس پہننا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اٹھنا ہے، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن اب یہ سنت، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو پیار انہوں نے اپنی آل سے کیا، خصوصاً جو پیار انہوں نے حضرت امام حسن حسین سے کیا، حضرت امام علی علیہ السلام سے کیا، حضرت بی بی پاک خاتون جنت سے کیا، جس کے بارے میں حدیثیں بھری پڑی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کئی روایات منقول ہیں جن میں کہا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام سے تھا. اسی طرح سب سے زیادہ پیار خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کو انہوں نے کیا. تو اور پھر حضرت امام حسن حسین، ان کے لیے تو انہوں نے خود کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے خود کہا کہ وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. تو سوچیں کہ کتنا انہوں نے نمونہ پیش کیا. پھر انہوں نے پیار کر کے دکھایا ان ذاتوں سے. یہ نہیں کہ گھر کے اندر کیا، بازار میں کیا، مسجد میں کیا، اپنے اصحاب کے سامنے کیا، درس دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ مجھے کتنے پیارے ہیں، یہ کیا ہستیاں ہیں. اب اس تناظر میں جب میں سوچتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا، یہ جو سنت ہے، اس پر عمل کرنا جو ثواب سمجھا گیا، یہ ہم پر کوئی پابندی تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پابندی اگر میں ایک نظر سے دیکھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پابند بنا رہا ہے جنت کمانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے. ان سے محبت کا حکم دے کر ہمیں پابند کر رہا ہے کہ جنت کماؤ، اس کی طرف جاؤ. یہ اللہ کی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کی آل سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، جان و مال سے بڑھ کر محبت کرو. اس لیے نہیں کہ انہیں ضرورت ہے ہمارے جان و مال کی، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے جنت کی، بہشت کی. تو یہ محبت ہی ہے جو ہمیں اس جنت کی طرف، اس بہشت کا مستحق بناتی ہے اور وہاں لے جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، کوئی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، یا ہم سے کچھ مانگا جا رہا ہے. ہم سے نہیں مانگا جا رہا، ہمیں دیا جا رہا ہے، سب سے بڑا انعام دیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر تو کوئی انعام نہیں ہو سکتا. یہ انعام بانٹا جا رہا ہے. کون ہے جو اس کو قبول کرے اور لبیک کہے؟ کیا اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اب لبیک کہنے کے تقاضے بھی ساتھ ہیں کہ جتنی انہوں نے محبت کی ہم ویسی محبت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے استعداد کے مطابق محبت تو کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، انسانوں سے. یہی ہم سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ میری سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے محبتیں بانٹنی ہیں. اب ذرا یہ بھی غور کریں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر بادشاہ، ہر طاقتور انسان جس نے حکومت کی، وہ ہمیشہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی رعایا کو، اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ بھئی لڑو دشمنوں سے اور قربان ہو جاؤ، مجھ پر، میرے بچوں پر.
میرے مال اور حکومت بچانے کے لیے۔ اب یہ کیسے شہنشاہ ہیں کہ اپنی امت کے لیے اپنے عزیز ترین بچوں کی قربانی دے رہے ہیں؟ کوئی تصور بھی کر سکتے ہیں ہم؟ ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں آنا تھا، وہ شہادت دیتے نہ دیتے وہ تو ہیں ہی معصوم، ان کے مقام میں، ان کی عزت و توقیر میں کوئی ذرا برابر بھی فرق نہ آنا تھا۔ اس کے باوجود یہ شہنشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا کے کاموں کے بالکل برعکس ہے، اور یہی تو روحانیت ہے، یہی تو سارے راز ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جہاں دنیا کے شہنشاہ اپنی مال، ملکیت، جان، اولاد ان کو بچانے کے لیے اپنی رعایا کو قربان کر دیتے ہیں، یہاں اپنی امت کے لیے شہنشاہ دو جہاں اپنے عزیز ترین، جن کی محبت کا میں نے ذکر کیا کہ کیا محبت کا عالم تھا، ان کو قربان کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے، کیونکہ وہ حریص علیکم ہیں، ہمارے لیے وہ جتنا انہیں پیار ہے آپ اس سے تصور کریں۔ اب اس پیار کا تقاضا کیا ہے، اس پیار کا ہم سے کیا تقاضا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ وہ ذاتیں تو ہم سے اتنا پیار کر رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ پیار انہوں نے اسی لیے کیا تاکہ ہمیں جنت تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، ان کی منشا ہے، ان کے لیے ان کو مشن دیا گیا، اور کبھی بھی وہ اس مشن میں ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے ذمے یہی کام آ جاتا ہے کہ ہم اس ایمان پر قائم رہیں کہ جب ان سے وابستگی ہو گئی تو ہماری حفاظت کا ذمہ انہوں نے اٹھا لیا، حفاظت کا ذمہ تو انہوں نے اٹھایا ہی ہوا ہے، لیکن جب تک ہمیں یہ خیال ہے ہم ان سے وابستہ نہیں ہیں، تب تک ہم بھٹکتے ہی رہیں گے، تب تک ہم اپنے گناہوں اور ان کے نتیجوں سے، یہ ایک چکر ہے جس میں ہم پڑے رہیں گے تا قیامت، اور ایسے لگے گا کہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے فرار کا، اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، رحمت للعالمین اور ان کی آل سے وابستگی، ان سے منسلک ہو جانا، ان سے وابستہ ہو جانا، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا، اور جو انہوں نے درس دیا محبت کا اس پر عمل کرنا۔ یہ پیغام آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اگر آپ بڑے بڑے عالم، بزرگ، اولیاء اللہ، ان کی زندگی کی تاریخ پڑھیں گے، ان کے مقولے، ان کے مکتوبات پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جو تصوف جسے کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، اس سے ہے کہ یہ احسان کا مقام ہے، جو اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے بعد احسان کا مقام آتا ہے۔ احسان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نہیں دیکھ رہے، بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے ہمیں، تو اس احسان کے مقام کو ہی تصوف کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری جو تربیت ہوتی ہے، اس پر سارے بزرگان دین متفق ہیں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جو امام، 12 امام، ان کے تھرو آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے، اولیاء اللہ کے ذریعے۔
یہ پورے جو سلسلے بنے ہوئے ہیں یہ سلسلے سارے انہی سے شروع ہوئے، انہی کی تربیت ہے، اور آج بھی ان کے زیر اثر اور انہی کا ہاتھ ہے ان سب چیزوں پر، انہی کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ محبت جو ہم نے جس کے بارے میں سنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں دیکھا انہیں، ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، نہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے یا 12 امام آئے، ہم اس دور میں بھی نہیں تھے، ہم اس دور میں ہیں، لیکن اس دور میں ان کے ریپریزنٹیٹیو سمجھیں، ان کے غلام سمجھیں، وہ ہم میں موجود ہیں، اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کی محبت دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے، ایک لذت ملتی ہے، ایک ٹیسٹ ملتی ہے کہ محبت چیز کیا ہے۔ ہم انہیں دیکھیں، ان کی محبت اور پیار سے مستفیض ہوں اور وہ آگے بڑھائیں۔ یہیں سے ساری وہ کیمیا جس کا ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں لوہے سے سونا بناتی ہے، یہیں سے وہ شروع ہوتی ہے۔ کام مشکل بھی ہے، مشکل نہیں بھی ہے، کہ وہی پیار محبت بانٹنا ہے، نفرت جھگڑے ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ باتیں بہت ہیں، میں آج ہی کہیں کہہ رہا تھا کہ کبھی بیٹھ کر سوچتا ہوں تو باتوں کا اور خیالات کا اور ان چیزوں کا جیسے سمندر سا امنڈ آتا ہے، لگتا ہے کہ کرنے بیٹھوں گا تو شاید ختم ہی نہ ہو، لیکن جب باتیں کرنے شروع کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد لگتا ہے اب کیا کہوں۔ تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو یہی لگتا ہے کہ اب آج کے لیے جو کہا یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل کر سکیں گے، اور اختتام اسی دعا پر کہ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے شہادت پائی، جنہوں نے دین کے لیے وہ قربانی دی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اگر وہ قربانی نہ دیتے تو حقیقت یہ ہے کہ دین کی سچائی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی آل کو اور اپنی جان، اپنی مال، اپنے اولاد، اپنے مال و زر ان سے بڑھ کر نہیں چاہتے، تب تک آپ نے جیسے چاہا ہی نہیں۔ تو یہ مثال وہی پیش کرتے سکتے تھے، ہمارے بس کی بات تو تھی ہی نہیں۔ تو بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم نہ دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سلمان بھائی سے عرض کروں گا کہ بحکم مرشد امام عالی مقام کا آخری استغاثہ پڑھیں۔ نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں۔ نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں۔ امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں۔
امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں، میں حسن کی تربیت ہوں، میں حسن کی تربیت ہوں۔ یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے، یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے۔ یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے۔ یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے۔ تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ سنو اور اس پر بحث کرو، سنو اور اس پر بحث کرو۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ کوسین ہماری منزل ہے۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ کوسین ہماری منزل ہے۔ بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ العصر ہماری حیثیت ہے، العصر ہماری حیثیت ہے۔ سورہ فیل ہمارا ماضی ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں، سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں۔ ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں، اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ ہماری وزاداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں، ہماری وزاداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔